الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی ایمانی محفل پاک اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز کے حوالے سے ہے۔ دوستوں کے اصرار پر مختصراً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے محبت والے، عشق والے لوگ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ مختلف اعتراضات وارد کرتے رہتے ہیں اور ہماری نوجوان نسلوں کے قلوب و اذہان میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اہل علم دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کلام کیا جائے۔ اگرچہ یہ بہت طویل ٹاپک ہے، اس پر 5-7 گھنٹے مختلف دلائل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اتنا کچھ بیان کر سکوں کہ آپ کے عقیدے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو اور دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عقیدے میں مزید نکھار پیدا ہو جائے۔ عزیزان محترم، پہلے میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ آپ سے میرا سوال ہے، کہیں ایسی جگہ پہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، ہندو بھی ہوں اور مسلمان بھی، وہاں پہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے، سب سے پہلے ہندو کھڑا ہو جائے اور وہ کہے ہمارے جو عقیدے کے مطابق بھگوان داس ہے وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ 40 من وزنی کمان کو 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، ہمارے بھگوان کے اندر یہ کمال ہے، مسلمانوں بتاؤ تمہارے نبی کے اندر یہ کمال ہے۔ اس کے بعد یہودی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے مسلمانوں میرا تم سے ایک سوال ہے، تمہارے قرآن مجید کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا پتھروں پہ مارتے تھے تو چشمے نکلتے تھے، تمہارے قرآن کے اندر میرے نبی کا معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا ماریں چشمے پھوٹتے ہیں،
کیا کوئی ایسا کمال تمہارے نبی میں ہے؟ پھر عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے جی مسلمانوں، تمہارے قرآن کے اندر یہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، وہ بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا تمہارے نبی میں کوئی ایسا کمال ہے؟ اور کوئی مسلمان ہو اور صرف ادھر ادھر یہی کہنے والا او اللہ کی بات کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہ جانتا ہو یا دل سے اس طرح نہ مانتا ہو جس طرح ماننے کا حق ہے، اگر وہ کہے جی یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، میرا نبی نبی ہے پر اختیار کوئی نہیں، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کوئی مسلمان ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اغیار کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جاتے اور ان کے دلوں میں محبت رسول کو کوٹ کوٹ کے بھر دیتے، لیکن قدم قدم پہ کانٹوں والی ڈھینگریاں ہمارے مقدر میں ہیں، ان کے سوالات ختم نہیں ہوتے تو ہم اغیار سے کیسے محبت رسول کا پرچار کریں، ان کو سمجھائیں کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب اغیار کی مجلس میں ہم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور ان کی جو علم کا اظہار ہے اس کو ثابت نہ کر سکے تو ہم نئے لوگ تو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ تو اگر باقاعدہ عالم نہ ہو، کتابوں کا بنڈل نہ رکھتا ہو، مگر عشق والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو اور وہ کھڑا ہو جائے اور کہے میں اپنے نبی کی عظمت کا اور اختیارات کا محافظ اور چوکیدار بن کے تم سے سوال کرتا ہوں، ہندو تم سن لو، تم نے کہا تمہارا بھگوان 40 من وزنی کمان کے 2 ٹکڑے کر لیتا ہوگا، کمان کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ارے میرا نبی تو وہ ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہودیوں تم نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے، چشمے نکلتے تھے، یہ بات سچ ہے، ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، یہ معجزات قرآن نے بیان کیے ہیں، پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، میرا نبی تو وہ ہے جب جنگ سے واپس آ رہے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کٹورے میں مشقیں خالی کر کے آ جاؤ، کچھ قطرات پانی کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ کٹورے میں رکھا، انگلیوں سے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے، نہ جانے حوض کوثر سے کنیکشن ہو گیا تھا، یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پانی اتنا کثیر تعداد میں تھا، ہم نے پی لیا، آٹے گوندھ لیے، جانوروں کو پلا لیا، خدا کی قسم 1500 صحابہ سیر ہو گئے، اگر یہ 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ تو پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، کوئی کمال میرے مصطفیٰ کا دیکھے، آ کے دیکھے تو صحیح کہ میرے آقا نے پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، ذرا انگلیوں سے چشمے نکال کر امت کو سیراب کر کے دکھائے۔ عیسائیوں تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ کمال تھا کہ مردے زندہ کیے ہیں، مردے تو ہمارے نبی نے بھی زندہ کیے ہیں۔ ایک قبیلہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اور ایک واقعہ ہے کہ زندہ درگور کر دیا تھا، دونوں کو ملا کے عرض کر رہا ہوں، تو اگر وہ زندہ کر دے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، لوگ یہ پڑھتے بھی ہیں پھر اختیارات نہیں مانتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا معاذ اللہ مجھے اختیار نہیں، وہ تو بچی فوت ہو گئی، عرصہ گزر گیا، اب میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں، مارنا زندہ کرنا تو اس کا کام ہے۔ لیکن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی قبر پر، کنویں پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، بچی زندہ ہو گئی، محبوب نے فرمایا بچی جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو آپ کو مانے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے، جو انکار کرے گا یہاں بھی خائب و خاسر ہے، وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ قبیلے والے کہتے ہیں کہ تمہیں زندہ کر دیا جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، تو زندہ ہو گئی ہے، اب بتا اپنے قبیلے کے پاس جانا چاہتی ہے تو تیرا نبی وہاں بھیج دے، اگر قبر میں رہنا چاہتی ہے تو یہاں بھیج دے۔ اب یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں رہنا چاہتی ہے؟ تو بچی نے جواب دیا، اے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے میں نے اپنے رب کو اپنے والدین سے کئی ہزار گنا زیادہ مہربان پایا ہے، میں رب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ پھر میرے آقا نے بھیج دیا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مردے زندہ کرنا تمہارے نبی کے اندر کمال ہے؟ ارے مردے زندہ تو ہمارے نبی نے بھی کیے ہیں۔ مردے کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر جان رہ چکی ہو، میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آج باہر چلے جائیں، عیسائیوں کے سکول ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ سینسر لگے ہوئے ہیں جی، یسوع مسیح سے چاکلیٹ مانگے بچوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے، وہ چاکلیٹ گود میں آ کے گر جاتی ہے۔ پھر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تم اپنے نبی سے مانگو، تو کچھ نہیں آتا تھا، دیکھو ہمارا نبی تو زندہ ہے، تمہارے قرآن میں اللہ نے اٹھا لیا۔ اب وہ تو چلو بات کریں ہی کریں، اور جب یہاں بحثیں شروع ہو جائے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، جو کہے گا مشرک ہو جائے گا، پھر ان کو کیا جواب دیں گے؟ جا کے پھر پھلائیں نا اسلام، جا کے پتہ چلے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بتایا جائے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ارے تم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو جان جاؤ تو ایسی باتیں ہی مت کرو۔ تو جب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر جگہ اپنے نبی کے معجزات اور کمالات اور اختیارات کو بیان کیا جائے تاکہ کثرت سے لوگ میرے محبوب کی امت میں داخل ہوں۔ اور پھر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے لاکھوں کو نگاہ سے کلمہ پڑھایا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو لاکھوں کو خارج کر رہے ہیں امت سے۔ داخل کرنے والے جو بزرگ ہیں امت میں، ہم تو ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ قرآن پاک ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ یہاں توجہ چاہوں گا، اللہ ہمارا رب نہیں ہے، اور اللہ نے کیوں فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم؟ فرمایا رب میں سب کا ہوں، پر تیرا رب کہلانے کی بات ہی کچھ اور ہے، نہیں سمجھ آئی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب وہ مومن ہی نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اب قرآن کہتا ہے وہ مومن ہی نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ آپ حاکم مانتے ہیں نا؟ تو جو حاکم مانتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو نہیں مانتا اللہ فرماتا ہے وہ مومن ہی نہیں۔ جو تجھے حاکم نہ مانے ہم اس کا ایمان ہی نہیں مانتے۔ اچھا ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس کو آپ حاکم مانیں گے اس کو زندہ مانیں گے یا مردہ؟ اچھا جو حاکم دنیا سے چلے گئے، میں اب کسی سیاستدان کا نام لے کے اس پاک سٹیج کو خراب نہیں کرتا، میں اشارہ دیتا ہوں، جو چلے گئے آپ ان کو حاکم کہتے ہیں؟ جو ہے نا وہی حاکم ہے نا۔ کوئی نبی کو حاکم تو مانے مگر زندہ نہ مانے، وہی سمجھ نہیں ہے تو مانے اس نے حاکم تو نہ مانا۔ اچھا یہ بتائیں جو تمہارا ملک کا حاکم ہو یا کسی ملک کا حاکم ہو، وہ تو بڑے اختیار رکھے، اور جس کو قرآن حاکم کہے اس کا اختیار ہی نہ مانا جائے تو پھر تم نے حاکم کیسے مانا؟ تم حاکم نہیں مانتے، خدا تمہارا ایمان نہیں مانتا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں۔ اچھا پھر جہاں تک کسی کی بادشاہت ہوتی ہے وہیں تک اس کے وزیر پائے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا دو میرے وزیر آسمان میں ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں۔ ابو بکر و عمر میرے وزیر زمین پر ہیں، جبریل و میکائیل میرے آسمان پر وزیر ہیں۔ نکال دو یہ حدیثیں کتابوں سے، اگر مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا۔ اچھا پھر دوسرے مقام پر چلتے ہیں۔ ابھی میں فی الحال قرآن کی کچھ چند آیات سے آپ سے گفتگو کروں گا، پھر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اتنا تو واضح ہو گیا کہ وہ مومن نہیں جو حاکم نہ مانے۔ آپ حاکم بھی مانے
زندہ بھی نہ مانے، حاکم بھی مانے، اختیار بھی نہ مانے. آپ حاکم نہ مانے، ایمان نہیں ہے. اگر حاکم مانیں گے تو اصل ایمان تو وہی ہے جو حاکم مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں فوراً آ جایا کرو اگر ابدی حیات چاہتے ہو، نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتے ہو. لما یحییکم، اگر تم ابدی حیات چاہتے ہو. ایسے ہے نا کہ قرآن ہے نا. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میرے آقا نے بلایا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نہیں آیا، اس سے پہلے قرآن آ گیا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جایا کرو. اب بخاری شریف میں حضرت سعید بن معلّہ کے متعلق بھی یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں فوراً آ جایا کرو. اللہ اور اس کے رسول بلائیں فوراً آ جایا کرو. تم نماز پڑھتے رہے. حضرت ابی بن کعب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، محبوب نے بلایا، دیر کر دی. کیا کر رہے تھے حضور؟ نماز پڑھا تھا. فرمایا قرآن نہیں پڑھا. جو کچھ بھی، اب عبادت اللہ کی ہے، مگر اللہ اس کے رسول بلائیں. اللہ جب آپ کو بلائے گا آپ تو واپس نہیں آتے، تو رسول اللہ ہی بلائیں گے تو تبھی جانا ہوگا. اب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پتہ چلا رسول اللہ کا بلانا اللہ کے بلاوے سے جدا نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک علمی نکتہ ہے کہ یہاں پر ہے دعاکم. عربی کا ایک اصول ہے، ایک ہو تو واحد، دو ہوں تو تثنیہ، اور تین یا تین سے زیادہ ہوں تو جمع. تو یہاں ہونا چاہیے تھا گرامر کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم، لیکن یہاں دعاکم ہے. اللہ اور اس کا رسول آ جائے بلائے تو واو جب آ گئی تو دو ہو گئے، تثنیہ ہے. تو یہاں پر تو دعواکم ہونا چاہیے تھا. دعاکم کیوں ہے؟ مفسرین نے فرمایا اللہ یہی تو بتاتا ہے میرا بلاوا میرے یار کا بلاوا جدا نہیں، میری چوکھٹ اور میرے یار کی چوکھٹ جدا نہیں ہے. ذرا کو گرامر بھی پڑھ لیا کرو تو پتہ چلے تمہیں. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں کہ جاؤ مدینے سے کوئی چیز خرید کے لاؤ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، محبوب نے بلایا کہ جاؤ مدینے سے فلاں چیز لے کے آؤ. آپ بازار چلے گئے، واپسی آ کے آپ نماز شروع سے نہیں پڑھیں گے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تیسری آیت، انہی پر کلام کریں تو کافی وقت گزرے گا. تیسری آیت اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وما رمیتا، اور آپ نے نہیں مارا، اذ رمیتا، جو آپ نے مارا، ولکن اللہ رما، آپ کی اللہ نے مارا. آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں. آیت ایک ہے یا ذاتیں؟ وما رمیتا، اور نہیں مارا آپ نے، اذ رمیتا، جو مارا، ولکن اللہ رما، آپ کے اللہ نے مارا. اب کوئی بندہ دانشور، مفسر، محقق کچھ بھی ہو، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہے کہ جی رسول اللہ نے نہیں مارا، کہہ سکتا ہے منکر؟ اور وہ کہے اللہ نے نہیں مارا. اب آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، ذرا جدا کر کے دکھائیے. یہی تو فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں. جب محبوب نے کنکریاں ماری، مٹھی بھر کے آپ نے مٹی کافروں پر پھینکی، اب وہ جو گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، محبوب نے مٹی پھینکی اور اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ نے پھینکی وہ آپ کے رب نے پھینکی. ذرا غور تو کریں نا، یا تو اور کوئی ترجمہ بنتا ہے تو وہ بتا دیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں بندے کافی سارے بیٹھے ہیں، اب کوئی ایک مٹھی بھر کے کنکریوں کی آپ کے اوپر مارے تو سب کو لگیں گی نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو لگے. اچھا، جب محبوب نے کنکریاں ماری، اس میں جنگ میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی مولا علی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ بھی ہیں، لیکن وہ مٹی کے جو ذرات تھے نا، وہ کافر اور مشرکین کو لگے. جس پر لگے اس کی چھٹی ہو گئی. وہ کسی صحابی پر مٹی نہیں گری. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ وہ کسی صحابی پر مٹی نہیں گری. ذرا مٹی سے چشم تصور میں سوال کیجئے، تمہیں کس نے بتا دیا؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا اس دل میں منافقت ہے یا عشق ہے.
تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس پہ نہیں گرنا، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس پر گرنا ہے اور اس کا کام تمام کرنا ہے؟ تو مٹی آپ کو یہی جواب دے گی، تمہیں نہیں پتا کس ہاتھ میں تھی؟ یارو مٹی جان کائنات کی مٹھی میں آ جائے اس کو پتا چل جاتا ہے کافر کون ہے، مشرک کون ہے، منافق کون ہے۔ تو جس ہاتھ میں مٹی آئی، مٹی میں شعور آ گیا، تو اس ہاتھ والے نبی کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کا بات چلے تو یہ آیات نکال دیں، منکرین کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تیسری آیت، چوتھی آیت، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ کس کی بیعت ہے؟ اور ہاتھ کس کا ہے؟ اچھا، جب یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے ہاتھ کو حق نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے، تو جب قرآن کہتا ہے محبوب یہ ہاتھ اللہ کا ہے، تو جب ہاتھ اللہ کا ہے پھر لسٹ بنا کے آپ بتا دیں کون کون سی چیز اس ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی ہے جی؟ تو آپ تو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب فعل متعدی ہے، اور جہاں فعل متعدی ہو نا وہاں عموم ہوتا ہے، خصوص نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیز وہ دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، نہیں نہیں، جو کچھ بھی ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، جس کو ملتا ہے، در مصطفیٰ سے ہی ملتا ہے، کیونکہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی ہے۔ تمہیں بیماری بھی متعدی ہے اور یہاں فعل بھی متعدی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور میرے آقا نے فرمایا یا ربیہ سل توتا، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہاں بھی فعل متعدی ہے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کثرت سجود سے تو تعاون کر، جنت میں ہم تجھے ساتھ رکھیں گے۔ یہاں بھی فعل متعدی ہے۔ پوچھنے والے سے پوچھا، محبوب نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، یہ نہیں کہ کوئی ایک چیز مانگو، جتنا مانگو، جس وقت مانگو۔ یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہر چیز محبوب سے ملتی ہے۔ یاد رکھیں جو چیز دامن مصطفیٰ میں قبول ہو جائے وہ حلال ہوتی ہے، اور جو دامن مصطفیٰ اور آپ کی طبیعت و مزاج اور تعلیمات کے خلاف ہو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ رزق آپ کو جو ملا حلال طریقے سے وہ بھی ملا در مصطفیٰ سے، لیکن جس رزق نے نسبت چھوڑ دی وہ رشوت کی صورت میں حرام کہلایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تعلیمات محمدیہ سے ہٹ گیا۔ تو جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس ہاتھ میں کمال یہ ہے کہ اس کی کوئی بیعت کر لے تو اس کی بیعت ہے، جس پر یہ ہاتھ آ جائے اس کا ہاتھ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دوں گا۔ 5ویں ہجری میں امام غزالی کا 505 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی تمیم، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ جو زمین ہے نا یہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، زمین آپ لکھ کے دے دیں کہ یہ ہمارے نام ہے، ہمارے پاس ہی رہے گی۔ آپ نے قبیلہ بنی تمیم کو زمین لکھ کے دے دی کہ یہ آپ کی ہے۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، جب 5ویں صدی آئی نا تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے کہا چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں یہ زمین لکھ کے دی تھی، لہذا اب اس کو واپس کیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام غزالی کے پاس یہ فتویٰ آیا، آپ نے فرمایا جس نے کہا ہے کہ اختیارات ختم ہو گئے، حاکمیت ختم ہو گئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ وہ خلیفہ بھی بے ایمان ہے، جو ملا چمچے اس کے پاس بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں وہ بھی بے ایمان ہے۔ یہ حاکمیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو محبوب عطا کر دے قیامت تک وہ اسی کا ہے، کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ یہ محبوب کے اختیار کی بات ہے، یہ محبوب کے اختیار کی بات ہے۔ جیسا کہ اختیار پر یہ بھی یاد رکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں
لیکن 5 نمازیں نہیں، 2 نمازیں پڑھوں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آج کا کوئی بندہ ایک سجدہ کم نہیں کر سکتا، ایک رکوع کم نہیں کر سکتا۔ محبوب نے فرمایا تم 2 پڑھا کرو، اللہ تمہیں 5 کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک شخص نے اپنا روزہ توڑ لیا، روزہ ٹوٹ گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ توڑ لیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر یہ فرض روزہ توڑ دیا جائے تو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، ساری جو مسائل تھے محبوب نے بتائے۔ اس نے کہا حضور مجھ سے بڑھ کے تو کوئی مسکین نہیں، اگر میرے پاس اتنا طاقت ہوتی تو میں ایک ہی کیوں توڑتا، میں تو وہ روزہ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، حدیث طویل ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا غلام کدھر ہے جس سے روزہ ٹوٹا ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجور لے جو مدینے میں تقسیم کر دو، غریبوں میں مساکین میں تقسیم کر دو، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ کھجور کا ٹوکرا سر پہ، عرض کرتے حضور مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جاؤ خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، تیرا روزہ بھی ادا ہو جائے، مسکین کو کھانا کھلاؤ، تیرے روزے کی قضا بھی ہو گئی۔ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ پھر اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت ام ہانی جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہیں، اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا جب وہاں پر تشریف لے گئے تو میرے آقا نے فرمایا ام ہانی مجھے پانی پلاؤ۔ میرے آقا نے پانی پیا، اس کے بعد پانی بچا کر تبرک حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نفلی روزہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پی لو، تیرا روزہ بھی برقرار رہے گا، کیونکہ جس کو رسول اللہ کھلائیں ان کو اللہ کھلاتا ہے، جس کو رسول پلائیں اللہ پلاتا ہے۔ روزہ بھی برقرار ہے، پانی بھی پی لو۔ ایک مسئلہ تو مجھے بتائیں، یہ جو کہتے ہیں جو چیز اللہ کے علاوہ کسی بندے سے لگ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا، آپ ایسا کام کیا کریں، قرآن میں ایک آیت ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ ہے کس کی وراثت ہے؟ بولیے بولیے بولیے، اللہ کی وراثت ہے۔ آپ اپنے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ میں نا اینٹیں ڈلوائیں اور قرآن مجید سامنے رکھیں، جو بندہ ہے وہ کہے جناب میرا پلاٹ ہے، آپ کہیں یہ قرآن ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی وراثت ہے۔ چونکہ یہ اللہ کی وراثت ہے، ہم مکان بنا رہے ہیں، یا تو آپ قبر میں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے۔ اس وقت تمہیں یہ آیات کہاں آتی ہیں؟ تم نبی کے اختیار کو معاذ اللہ گھٹانا چاہو تو تمہیں کیا کیا تشریحات گھڑ لیتے ہو۔ اب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی وراثت ہے، پھر اس وراثت پہ تم نے اپنے نام وراثت کیسے چڑھا لی؟ اس وقت تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں نے وراثت چڑھائی یہ مجازی ہے، اور حقیقی جو وراثت ہے وہ اللہ کی ہے۔ پتہ چلا مجاز اور حقیقت کا وجود کچھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں آہستہ آہستہ آپ کو قریب لا رہا ہوں۔ وہ جی مکان کس کے نام ہے؟ جی میرے نام ہے، وہ تو حرام ہو گیا، آپ کیوں رہتے ہیں اس میں؟ گاڑی کس کے نام ہے؟ جی میرے نام ہے، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی بندے کا نام لگ جائے حرام۔ بیوی کس کی ہے؟ یاد رکھیے بیوی کے لیے لفظ حرام نہیں بولنا، نہیں 2 طلاقیں ہو جاتی، مسئلہ یاد رکھ۔ بجلی کا میٹر کس کے نام ہے؟ قربانی جب کرتے ہو کس کے نام کی کر رہے ہو؟ تم جو عقیدہ بچوں کے ذہن میں زہر گھول کے پڑھاتے ہو، بچتے تم بھی نہیں ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جی قرآن خوانی، یہ کول خانی کے چاول، یہ جو لنگر ہے یہ حرام ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ جو بندہ مرا تھا اس کے نام کا کھانا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے۔ میں نے کہا ولیمے کا کوئی نہیں سمجھے؟ ولیمے میں تو ہپ ہپ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ کدھر جا رہے ہیں حضرت؟ وہ جی فلاں دوست کا ولیمہ تھا وہاں جا رہے، تو کھانے کے لیے کیا؟ جی حلال ہے۔ کیوں جی؟ ہم جا رہے ہیں، کیوں تو کوئی حجت ہے؟ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کا کوئی پلاٹ ہو، اس پلاٹ کو نام اس کیا ہے، وراثت اس کیا ہے، چڑھا ہوا ہے، لیکن وہ کسی کو پاور آف اٹارنی دے دے، جس کو مختار عام کہتے ہیں۔ تو جس کو مختار عام دے دیا جائے، وہ جس طرح اس کا دل کرے اس پلاٹ کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا؟
مکان بنانا چاہے بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا، پلازا بنانا چاہے بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا۔ اب نام اس کے ہے، پاور آف اٹارنی دی ہوئی ہے، جس کو اس نے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ پوری کائنات کا خالق میں ہوں، پاور آف اٹارنی آپ کو دی ہے، جو کچھ آپ جس کو دیں گے میری طرف سے ہوگا، کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگی۔ جس کو محبوبہ آپ فرما دے تیری میری کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ تیری اطاعت میری اطاعت، تیری ناراضگی میری ناراضگی، تیری بیعت میری بیعت، تیرا تعلق میرا تعلق، تجھے دیکھنا مجھے دیکھنا، ادھر تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے باتیں بنائی ہیں، ہم نے تو سب کچھ تجھے دے دیا ہے محبوب۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آنکھ نکلتی ہے، آنکھ لے کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو محبوب کے شاگرد ہیں، آپ ہاسپٹل چلے جاتے، کسی حکیم کے پاس چلے جاتے، آپ در مصطفیٰ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو بتایا نبی سے مانگنا شرک ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ اصحابی کا نجوم، محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی جس کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ تو حضرت قتادہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کوئی اور لگتا ہوگا، ہم تو در رسول پہ جاتے ہیں۔ آنکھ لے کے گئے، یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا صبر کرو گے تو جنت ملے گی۔ محبوب جنت تو آپ کی نسبت سے مل ہی جائے گی، آنکھ چاہیے۔ محبوب نے آنکھ لگائی، آنکھ سے روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ پھر عبداللہ بن عتیق محبوب کے صحابی ہیں، ابو رافع یہودی تھا، محبوب علیہ السلام پر معاذ اللہ آپ کی شان اور عظمت کو گھٹایا کرتا تھا۔ عظمتوں کو گھٹانا طریقہ یہودیت ہے۔ میرے آقا کو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو کچھ کہہ سکتے ہو کہو، یہ آپ کی عظمت اور شان ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ چونکہ میری نیند پوری نہیں ہے، میں بھول بھی جاتا ہوں، حافظ جب میں آیاتیں پڑھوں یا حدیثیں پڑھوں نا، آپ لوگ ہوشیار رہا کریں، رکمہ دیا کریں، کبھی میں بھول بھی جاتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، انسان ہوں۔ تو آپ یہ جو بیٹھے رہتے ہیں یہ ادب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو کہاں جانا؟ محبوب وہ آپ کے پاس ہیں، جاؤک آپ کے پاس ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں نماز نہیں پڑھتا اللہ کا نافرمان ہوں، روزے نہیں رکھتا اللہ کا نافرمان ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اللہ کا نافرمان ہوں، اب میں اللہ سے معافی مانگوں در رسول پہ کیوں جاؤں؟ اللہ بھیج رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب کے در دولت پہ جانا اور وہاں چپ کر کے کھڑے نہیں رہنا، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرنا۔ یہاں بھی کر سکتے، وہاں جانے میں کیا کمال ہے؟ فرمایا یہاں استغفار پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، وہاں جو کچھ پڑھا جائے قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ قرآن ہے قرآن، فرمایا فاستغفر اللہ۔ اچھا میں وہاں پہنچ گیا، مدینے پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں نے استغفار کیا اور میں نے کہا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں نے قرآن پڑھا ہے، اب میں آ گیا ہوں، استغفار پڑھ لیا، تو ہمیں بخش دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں واستغفر لهم الرسول، جب تک میرے رسول تیری سفارش نہیں فرمائیں گے۔ اب ٹھہریے، دو باتیں سوچیے۔ اب ہم پہنچ گئے مدینے، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا، تقی عثمانی کے والد صاحب نے فرمایا جو کمالات محبوب کی زندگی میں ہیں بعد وصال بھی وہی کمالات اسی طرح ہیں، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کمالات تو اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے محبوب، آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ اب ہم وہاں پہنچے، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استغفار کر لیا، اور پھر یا رسول اللہ اب آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر محبوب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ استغفار پڑھ رہے تو تبھی سفارش کریں گے نا؟ کوئی سمجھ نہیں۔ تو جب محبوب علیہ السلام کو پتا ہوگا کہ یہ آیا ہے بندہ اور کون ہے اور کیا کر رہا ہے تو تبھی سفارش کریں گے۔ تو اس آیت میں نظریہ شفاعت بھی ہے اور عقیدہ حیات بھی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
عقیدہ حیات بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر میرا رسول سفارش کر دے گا اللہ وجد اللہ توابا رحیما، تم پالو گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ابو رافع یہودی ہے، محبوب کی عظمتیں گھٹاتا ہے، پتہ چلا ہے عظمتیں گھٹانا یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور یہ جو پہلے جو لوگ تھے نا، اللہ نے ان کی نشانیاں قرآن میں بتائیں کہ یہ جو لوگ تھے مار کیوں کھا گئے، انہوں نے محبوب کی عظمتوں کا انکار کیا ہے۔ تو علماء یہود کا طریقہ تھا نبیوں کی عظمتوں کو چھپانا، علماء حقہ کا طریقہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ جی کس عالم کو سنیں، میں نے کہا جس کی تقریر سن کے عشق مصطفیٰ بڑھ جائے وہ عالم سچا ہے۔ جو تمہیں در رسول سے ہی سکیب کر دے، کہیں اور کا راستہ دکھا دے نا، اللہ فرماتا ہے سیدھے مدینے پہنچو میرے یار کے در پر۔ اللہ ہمیں در رسول پہ بھیجتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ کہ جو ہمیں اس در سے ہٹائے، وہ تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہمیں ہٹا رہے، ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا، ہم تو اس راستے پہ چلیں گے، وہ سیدھی سڑک شفاعت نگر کی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو محبوب کے در پہ جانا ہے۔ اب ابو رافع شان گھٹاتے ہیں، محبوب نے فرمایا کون ہے جو اس کی طبیعت ٹھیک کرے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے اجازت ہے، میں اس کا کام ہی تمام کراتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق چلے گئے وہاں، اس کا کام تمام کر کے جب چڑھنے لگے نا دیوار کے اوپر تو نیچے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ٹانگ ٹوٹی نا تو اب یہ بھی تھا بھئی کوئی پکڑ نہ لے، آپ نے فٹافٹ اپنی دستار باندھی پنڈلی کے اوپر، کسی طبیب کے پاس کی نہیں گئے، دو جہاں کے طبیب کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا، ہاتھ رکھا، انگلی وہ پنڈلی سیٹ ہو گئی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ بات نہیں آئی، کیونکہ محبوب تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، پھر اس ہاتھ سے جس کو جو ملے گا ادھر سے ہی ہے نا۔ تو عزیزان محترم ایک حدیث پاک اور سنیے۔ ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، ایک عورت نے اٹھایا ہوا ہے، آ گئی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا خیال یہ تھا، مسلمان نہیں تھی نا، اس کا خیال یہ تھا کہ نبی بے اختیار ہے، 6 ماہ کا بچہ بولتا تھوڑی ہے۔ میں جاتی ہوں سرکار کی بارگاہ میں، ان سے سوال کرتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں اگر یہ بچہ میرا بول لے اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے، میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گی۔ اس کو کیا خبر تھا، کیا تھی خبر کہ میرے جان کائنات تو با اختیار نبی ہیں، با اختیار نبی ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں نے میرا نام عبد العزیز رکھا ہے، اور لوح محفوظ پہ ابھی ابھی میری نظر پڑی ہے، وہاں عبد العزیز لکھا ہوا ہے۔ اب محبوب کا ہاتھ جس 6 ماہ کے بچے کے سر پہ آ جائے، لوح محفوظ تک اس کی نگاہ چلی جاتی ہے، تو پتہ چلا نگاہیں ان کی دور تک جاتی ہیں جن پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اب نگاہ لوح محفوظ تک چلی گئی اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عبد العزیز لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، ماں نے عبد العزیز رکھا ہے۔ محبوب اب جس پر آپ کا ہاتھ ہو جائے وہ عبد العزیز نہ ہو تو اور کیا بنے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو 6 ماہ کا بچہ تمہاری طرف نہیں بولتا، پر نبی جو پتھروں کو کلمہ پڑھا لیتا ہے، یہ تو انسان کا بچہ ہے، ہاتھ رکھ کے تو کیوں نہیں بلوا سکتے؟ حضرت بشیر بن معاویہ ایک صحابی ہیں، فرماتے میرے سر میں درد ہوتا تھا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میرے والدین مجھے لے گئے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کے حضور یہ بیمار ہے، آپ نے ہاتھ رکھا، فرمایا یہ بھی شفا والا ہے، جب تک یہ بشیر زندہ رہے گا جس مریض پہ ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا، اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو میں کہوں گا بد مذہبوں اور عظمت رسول کے منکروں کے پاس نہ بیٹھا کریں۔ ابو عباس تیجانی کہتے ہیں کہ ہر بندے کا ایک ایمان کا نور کا تار حضور کے روضے سے جڑا ہوا ہے، جب وہ عشق والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ تار اور نمایاں ہو جاتی ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ گستاخوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ تار مدھم ہوتے ہوتے مرنے سے پہلے کٹ جاتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ یہی حضرت فراس کے ساتھ ہوا۔ حضرت فراس کے اس جگہ پہ نا ایک چٹکی کے برابر نا بال تھے، بال اور لمبے لمبے بال تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت فراس سے یہ بال کیسے ہوئے؟
انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے سر میں درد ہوتا تھا، میرا ابا جی مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، جیسے وہاں پہ میں پہنچا تو سرکار نے یہاں سے ایسے ایک چٹکی اپنے ہاتھوں سے ایسے چٹکی ایسے کھینچی تھی، یہ میری کھال، وہاں پہ فوراً بال نکل آئے، اور دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت مولا علی کا دور آیا تو فتنے کھڑے ہو گئے، تو حضرت فراس مولا علی کے منکروں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ ایک تیسری جماعت بھی تھی جو مولا علی کی بھی نہیں تھی، حضرت امیر معاویہ کی بھی نہیں تھی، ہوتے ہیں نا درمیان میں لگائی بجائی والے، ان کے پاس جا کے بیٹھنے لگے۔ تو حضرت فراس کے والد نے فرمایا دیکھو یہ جو تیرے بال اگے ہوئے ہیں یہ محبوب کا معجزہ ہے، یہ فیضان نبوت سے تجھے وافر حصہ ملا ہے، تو نبی کی عظمتوں کے منکروں کے پاس نہ بیٹھا کر، تو مولا علی کے منکروں اور صحابہ کے گستاخوں کے پاس نہ بیٹھا کر، ورنہ یہ بال گر جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی بات کو نہ سنا، میں نے توجہ نہ کی، ایک رات میں کیا دیکھتا ہوں میرے بال گر گئے، میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ نشانی تھی جانے کائنات کے ہاتھوں کی، اب میرے بال نہیں رہی کیا ہوگا؟ تو میں نے دل میں توبہ کی، میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی کسی گستاخ کی صحبت میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب میں نے دل سے تہیہ کیا صبح اٹھا تو بال دوبارہ اگے ہوئے تھے، بال دوبارہ اگے ہوئے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ اختیارات تو زندگی کی بات آپ کریں تو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تو میں نے بعد از وصال کی بات کی ہے۔ اور ضیاء القرآن کے اندر، معارف القرآن کے اندر، روح البیان کے اندر، روح المعانی کے اندر، عربی کی جتنی بڑی تفاسیر ہیں سب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام عتبی بھی راوی ہیں، مولا کائنات بھی راوی ہیں۔ امام عتبی کے مقابلے میں مولا علی کی روایت عرض کرنے لگا ہوں، جہاں مولا کائنات کا نام آ جائے پھر کسی اور امام کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک اعرابی ہے، دیہاتی ہے، محبوب علیہ السلام کے وصال کو کئی دن ہو گئے ہیں، وہ محبوب علیہ السلام کی قبر انور پہ آتا ہے، محبوب کے روضے پہ آتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے آیا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا نفس پر اگر ظلم کر بیٹھو تو میرے یار کے دروازے پہ آنا، میں آپ کی قبر انور پہ آیا ہوں، قرآن پڑھ کے آیا ہوں، میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ اگر قبر پہ جانا شرک ہوتا تو محبوب کی قبر پہ میرے رب کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور اگر قبر پہ جانا شرک ہوتا تو جب امت میں قحط سالی ہوئی لوگ گئے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، نشان لگا کے میں نے رکھا ہوا ہے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، حضرت ام المومنین کی بارگاہ میں گئے، اما جان قحط سالی ہے کیا کریں؟ فرمایا تم محبوب کی مزار پہ جاؤ، چھت کو سوراخ کر دو، ذرا آسمان میرے محبوب کی زیارت کرے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چھت کو سوراخ کیا گیا، بارش خوب برسی خوب برسی۔ اب عشق والے کہتے ہیں ایسا ہو گیا تھا اس آسمان نے محبوب کی قبر کی زیارت نہیں کی تھی، جیسے قبر کی زیارت کی تو پھر آنسو بارش کی صورت میں برسنا شروع ہو گئے، سارا علاقہ سیراب ہو گیا، کیونکہ کائنات کی ہر شے ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے میرے مصطفیٰ رسول ہیں، انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، سب کے رسول ہیں آپ۔ تو کوئی حضرت عائشہ سے پوچھے، کوئی ہمت تو کرے نا تھوڑی سی، اے ام المومنین آپ نے یہ کیا تعلیم دے دی؟ آپ وہیں کہتے مصلی بچھائے اللہ سے بارش مانگے، یہ حضور کی قبر پہ کیوں بھیج دیا؟ وہی سمجھ نہیں آئی آپ کو۔ امت کو ایسے شرک کے فتوے دے دے کہ گمراہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی فرماتے ہیں وہ اعرابی قبر پہ آیا، جب اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن پڑھ کے آیا ہوں، فرماتے ہیں قبر انور سے آواز قد غفر لک، جا اللہ نے تجھے بخش دیا۔ اپنی تفاسیر میں لکھتے بھی ہو، انکار بھی کرتے ہو، میں نے چھپتے بھی ہو، سامنے آتے بھی نہیں، عجیب انداز اپنا رکھا ہے لوگوں نے۔ اب میں ایک بہت بڑا حوالہ دینے لگا ہوں بعد از وصال کا، دو چار باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر کے گفتگو کو بھی اختتام کی طرف۔ ابھی ایک اعتراض کا جواب بھی دینا ہے جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، میں پہلے ہی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ یہ جو تبلیغی جماعت والے حضرات نہیں ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں فضائل اعمال، ان کا پہلے ہوتے تھے تبلیغی نصاب۔ تبلیغی نصاب کے اندر نا انہوں نے کافی سارے اب باب نکال دیے، لیکن یہ فضائل حج کا باب ابھی تک ہے، فضائل درود نکالا ہے نا، تو فضائل حج کے اندر نا ایک بات انہوں نے لکھی ہے، یہ جو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے حوالہ ہے۔
ورنہ اس کو امام صفوری نے بھی نقل کیا ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل لبانی نے بھی نقل کیا ہے۔ کہتے کچھ بندے جا رہے تھے عمرے پہ، جب عمرے پہ گئے نا تو کسی نے کہہ دیا کہ جب آپ مکے جائیں نا اور مدینہ جائیں، مدینہ شریف پہنچ کے نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پہنچا دینا، اور بالخصوص حضرت شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ضرور ہمارا سلام دینا اور سامنے کھڑے ہو کے دینا۔ اب یہ جو بندہ تھا یہ جب وہاں پہ پہنچا نا تو اس کو بات بھول گئی، اور پھر یہ وہاں سے نکلا، بیر علی پر آیا، ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کر لی، یاد آیا کہ میں نے تو سلام پہنچانا تھا۔ قافلے والوں کو کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو، انہوں نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، محدث تو یہ مفسر تو ہوتے ہیں نا ہر گروپ میں، انہوں نے تفسیر پیش کر دی جب سرکار قریب ہے یہیں سے سلام پڑھ لو، سنتے ہیں یہاں سے۔ اس نے کہا جس نے مجھے یہ کہا تھا میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس نے کہا تھا سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھ، مجھے واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، احرام پہننے کے بعد تو حاجی نظر ہی نہیں آتا، یہ وہی ہے، مزاج ہی بگڑ جاتا ہے، تو ہم نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا اچھا میری سواری لے جاؤ، پھر میں جانوں تو مدینے والا جانوں۔ آپ انکار کرتے ہو، کتابوں میں لکھتے بھی ہو، یا تو مٹا دو، ہٹا دو، یا پھر انسان کے بچے بن جاؤ، کچھ تو کرو نا۔ تو اب وہ جناب والا وہ بندہ آتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں یہ کسی پر میں بات کروں گا، آج نہیں بیان کرتا، وقت نہیں ہے۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا، بیٹھا ہوئے بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے، جان کائنات کا دیدار ہوا، عرض کی یا رسول اللہ قافلہ چلا گیا ہے، اکیلا ہوں، محبوب مہربانی فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، ساتھ شیخین کریمین بھی ہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ ہماری محبت میں آیا ہے، واپس اس کو مکے نہ پہنچا دے۔ محبوب نے ہاتھ پکڑا، آنکھ لگی تھی ریاض الجنہ میں، کھلی تو مطاف میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے۔ 21 دن کے بعد قافلہ آیا، تو کیسے پہنچا؟ فرمایا تمہیں تو سواری اور سوار نے پہنچایا ہے، مجھے مدینے کے تاجدار نے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ 637 ہجری میں ایک شخص جس کا نام شیخ بن نعمان ہے، وہ حج کر کے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جو کثرت سے میری ذات پہ درود پڑتا ہے، جہاں اس کو مشکل آتی ہے میں نبی مدد کرتا ہوں، یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ شیخ نعمان جو ہیں، ابن نعمان، یہ کہتے ہیں میں قافلے سے بچھڑ گیا، تھکا ہوا تھا، میں ایک جگہ بیٹھا، مجھے نیند آ گئی۔ جب کچھ 3 دن کے بعد میری آنکھ کھلی، اس کو علامہ یوسف بن اسماعیل لبانی نے نقل کیا ہے، تو 3 دن کے بعد آنکھ کھلی نا تو مجھے ایک ہی بات یاد آئی کہ ہم تو اس کی بات کو سنتے ہیں جو ہم پر درود پڑھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مدینے کی طرف منہ کیا درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ابھی میں نے درود پڑھے تھے تو قافلے والے چلے گئے، سواری چلی گئی، حسن و جمال کا پیکر ایک شخصیت سواری پہ تشریف لائے، بولے نہیں، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے قافلے تک پہنچا دیا۔ جب قافلے تک پہنچے تو میں نے عرض کی کہ جناب آپ کون ہیں اتنا حسین چہرے والے؟ فرمایا جیسے نبی کو پکار رہا تھا وہی تیرا نبی ہوں۔ اچھا ان کو وہ بھی لکھ رہے ہیں، انکار کرنے والے بھی، حیرت کی بات یہ ہے اتنا کمزور کر دیا رشتہ امت کا۔ یقین فرمائیں ہمارے پاس عمل تو کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے آقا سے وفا کا دامن اور وفا کی معراج آج بھی ہم رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ قافلے تک پہنچا دیا۔ اچھا یہ فضائل درود شریف میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی مجھے یاد آ گئی۔ ایک بندہ حج پہ جا رہا تھا، باپ اس کا ساتھ تھا، دوران سفر باپ فوت ہو گیا، بیٹے نے کپڑا منہ پہ ڈال دیا، کفن لینے گیا، واپس آیا، کپڑا ہٹایا تو شکل جو ہے چہرہ گدھے کی صورت ہوا پڑا۔ بڑا پریشان ہوا کہ میرے باپ کا چہرہ جسم انسان کا ہے، شکل گدھے کی ہے، کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے میں دیکھا حسن و جمال کا پیکر شخصیت تشریف لائے، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہتے میرا باپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا۔ میں نے دامن پکڑ لیا، حضور کون ہے؟ فرمایا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی ہوں، تیرا باپ اگرچہ گناہ گار تھا مگر رات کو بیٹھ کر 100 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا تھا، وہاں روح کو چھڑوا کے آیا ہوں، یہاں جسم کو حسین بنانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو مریں گے تو پتہ لگے گا نا کہ کیا صورتحال ہے۔ ایک یہاں پہ شبہ جس کا ازالہ کر دیا جائے، لوگ کہیں گے جی جب اختیارات آپ نے سارے دے دیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار مان لیا، پھر اللہ کے اختیارات کہاں گئے؟ اس پر میں نے سیر حاصل گفتگو کی، لیکن ابھی میں مزید سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے شان الوہیت اور ایک ہوتی ہے شان نبوت۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، ایک ہوتا ہے چیف جسٹس، ایک ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف۔
جو وزیر اعلیٰ ہوگا، وزارت علیہ کے تمام اختیارات اس کے پاس ہوں گے، لیکن وزارت عظمیٰ کا اختیار نہیں ہوگا۔ جو وزارت عظمیٰ کے اختیارات دائرہ کار میں ہوگا، سارے اختیارات ہوں گے، مگر چیف جسٹس کے اختیار نہیں ہوں گے۔ تو میرے آقا شریعت میں اور دین کے دائرہ کار میں مختار ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ شان الوہیت کی بات نہیں ہے، شان الوہیت میں تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم جب مختار مانتے ہیں تو جو شریعت کا دائرہ کار ہے اس میں مختار کل نبی مانتے ہیں۔ الوہیت کی بات ہی نہیں کرتے، ذرا ہم سے پوچھو تو صحیح نا، ایسے شرک کے فتوے لگا دیتے۔ وزیر اعلیٰ کو تو وزیر اعلیٰ مختار کل وزیر اعلیٰ مان لیتے ہو، وزیر اعظم کو مختار کل وزیر اعظم مان لیتے ہو، چیف جسٹس کو مختار کل چیف جسٹس مان لیتے ہو، تو مختار کل نبی مانتے ہوئے کیا ہوتا ہے تمہیں؟ تو نبوت اور شریعت کے دائرہ کار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار ہیں، جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہے زمین لکھ کے دے دیں، جس کو جو چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پوری کائنات کا خالق میں ہوں، تجھے پاور آف اٹارنی دی ہے، مختار عام بنایا، جس کو تو جو عطا فرمائے گا۔ آخری بات اور تقریر ختم۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خون زمین پہ خشک ہو جاتا ہے، کتے نہیں چاٹتے۔ زمین پر خون خشک ہو جاتا ہے، کتے نہیں چاٹتے۔ باہر کے ملک جائیں، وہاں پہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کا خون کتے چاٹ لیتے ہیں، مسلمان کا خون نہیں چاٹتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دن محبوب نے فرمایا تھا، کتوں تم پر حرام ہے میرے امتی کا خون نہ چاٹنا۔ میرا یہاں پر پھر ان پر ایک سوال ہے، حدیث پاک ہے، شفا شریف میں ہے، حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ 1450 سال، پونے 1500 سال ہو گئے، آج کے اس کتے کو کس نے بتایا کہ نبی نے منع کیا ہے خون نہیں چاہتا؟ ہے نا سوچ رہے حدیث دکھانے کا پابند ہوں، القلب لا یلغ فی دم مسلم، کتے پر حرام ہے کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹتا، جنس کا کتا ہو، مگر نبی کے اختیار تو وہ بھی مانتے نہیں چاٹتا۔ آپ امتی ہو کر اور انسان ہو کے اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ کتنا اختیار ہے کتنا نہیں ہے، جب ان کے ہاتھ کو حق نے اپنا ہاتھ کہہ دیا، پھر لسٹ تم بنا کے دے دو کون سی چیز ہاتھ میں ہے کون سی چیز میں نہیں۔ عزیزان محترم، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نبی مدد کر سکتے ہیں تو پھر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ مجھے یہ بتائیں، یزید کہتا رہا امام حسین پاک کو میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، انہوں نے نہیں کی۔ اچھا، اگر وہ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید حضرت امام حسین کی بیعت نہ بھی لیتا تب بھی اس کی حکومت چل جاتی، اس کو مسئلہ کیا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی حدود اور قیود کو توڑنے والا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر میں بیعت کر لوں گا تو میں سچا ثابت ہو جاؤں گا، پر حضرت امام حسین نے فرمایا جو اللہ کی حدود و قیود کو توڑے، حسین جان تو دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں لے سکتا۔ تو ہم حسینی ہیں، ہم تو پیر بھی اس کو بنائیں گے نا جو شریعت اور اللہ کی قائم کردہ حدود و قیود میں رہے گا، ہم اس کو پیر مانیں گے، جو توڑے گا ہم نہیں مانتے، ہم اس سے بری و ذمہ ہے۔ بھائی ہم یہ اس خانقاہ کا پیغام ہے، یاد رکھنا۔ حسینی ہے نا، جان دے دی، مگر جو حدود و قیود کو توڑتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ لیکن اس بات پہ ثابت قدم رہے کہ میں نے اپنے نانا کے دین سے وفا کرنی ہے، اپنی جان دے دی، خاندان چلا گیا، 72 تن شہید ہو گئے، کربلا کا مارکا سب کچھ ہے، لیکن ثابت قدم رہے، اپنے نظریے سے نہیں پھرے۔ تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا، جب اللہ مدد کرتا ہے کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو۔ تم تو کہتے بندے کی مدد کرنا چاہیے، اللہ فرما رہے اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اور مدد کی کیا صورت ہوگی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ تو جس کو ثابت قدمی مل جائے یہی تو مدد ہوتی ہے اور کیا نہیں۔ تو بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی نہ کی کہ کربلا کے اندر کچھ بھی ہو گیا مگر حضرت امام حسین ثابت قدم رہے، یہ ہے تعلیمات نبویہ، یہ ہے مدد۔ محمد شریف میں آ رہی ہے کہ بات، اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، آپ کی شانوں، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اس کو ماننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔